امام فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر امام ہے، کیونکہ قرآن وہی بتا سکتے ہیں جو قرآن کے وارث ہیں، جو اللہ کے بولتے ہوئے قرآن ہے۔ تو جب چوتھا ناطق قرآن سے امام سجاد سے سوال ہوا تو امام نے فرمایا کہ فتح مکہ کے سال میں، گھبرائیں گے تو نہیں، فتح میں جلدی کروں گا، فتح مکہ کے سال میں اصحاب رسول ایک رات جمع ہوئے، باجماعت جمع ہو کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ جتنے انبیاء گزرے ہیں، ہر رسول کی رسالت جب استقامت پکڑ گئی، ہر نبی نے، ہر وصی نے ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنے بعد اپنے وصی کی وصیت فرمائی، اس وصی کی وصیت فرمائی جو اس نبی یا رسول کی جگہ پر کھڑا ہو۔ میں کچھ خطاب کر رہا ہوں آپ سے، اس کے مقام پر موجود ہو اور اس کی جگہ پر کھڑا ہو کہ اس کے امر کا حکم دے اور اس کی امت میں انتظام کرے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ نبی کیا کرتا تھا۔ اب بات تو جملوں میں ہوتی ہے نا، تو یا رسول اللہ آپ کے بعد تو نبی کوئی آئے گا نہیں، سلطان انبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، تو آپ کا وصی کون، آپ کا جانشین کون، اپنے وصی کی وصیت فرمائے۔ اب رسول نے جو جواب دیا ہے توجہ سے سنیے گا، رسول سے صحابہ نے پوچھا، رسول نے فرمایا کہ میرے وصی کا وعدہ اللہ نے مجھ سے کر رکھا ہے، میرے وصی کا وعدہ اللہ نے مجھ سے کر رکھا ہے اور یقیناً وعدہ پورا کرے گا۔ اور چونکہ یہ خاتم النبیین سلطان انبیاء کے وصی کے وصایت کا اعلان ہے، ویسے بھی عوام بولتی رہی کہ اللہ نے بنایا ہے تو نشانی بھیجے، وہ ہمیں پیغام بھیجے، تو اللہ آسمان سے آیت نازل کرے گا، نشانی نازل کرے گا۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میرے ساتھ ہے نا بعض چہرے جو پریشان ہیں، میں بالکل عباسی صاحب سہل کر رہا ہوں جتنا کر سکوں۔ علی جان شاہ جی، احسن شاہ جی، تو اللہ آیت نازل کرے گا آسمان سے۔ عشاء کی نماز کے بعد لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا، دیکھے تو صحیح ہوتا کیا ہے، توجہ ہے۔ اب یہ چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ تاریک رات تھی، چاند نہیں نکلا تھا، بڑا اندھیرا تھا، اندھیری رات میں لوگ آسمان کی طرف نظریں جمائے بیٹھے تھے کہ رسول نے کہا ہے اللہ آیت نازل کرے گا، نشانی نازل کرے گا، دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ اچانک تاریک رات میں ایک عظیم روشنی نمودار ہونا شروع ہوئی، اب بیان کرنا ہے نا میں نے، دیکھتے ایک نشانی نمودار ہونا شروع ہوئی، روشنی بڑھتے 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 جیسے جیسے قریب آنا شروع ہوئی، مشرق و مغرب اس کے نور سے روشن ہو گئے۔ ایک مرتبہ عرب والوں نے منظر دیکھا کہ ستارہ ٹوٹ کر زمین کی طرف آنے لگا، جو بیدار بیٹھا ہوا ہے، ستارہ ٹوٹ کے زمین کی طرف آنے لگا، اور کتابوں کے یہی جملے ہیں، چوتھے امام کی تفسیر ہے۔ امام فرماتے ہیں ستارہ گردش کرتے 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 علی کی دہلیز پہ اتر آیا۔ ستارہ اترا کس کے؟ علی کے دروازے پر، لوگ آ گئے، اب اللہ نے نشانی بھیج دی۔ بلکہ اگر پوری بات کر دوں ایک جملہ اور ہے، امام فرماتے ہیں کہ اتنی شعاعیں تھی، اتنا نور تھا، یہ ذہن میں رکھے گا، اترا کیا ہے؟ ستارہ، اس کا نور اتنا تھا کہ لوگوں نے تکبیر اور کلمے پڑھنا شروع کر دیے۔ لوگ آئے، یا رسول اللہ ستارہ تو علی کے دروازے پہ اتر گیا، ستارہ تو علی کی دہلیز پہ اتر گیا، روشن سب ہے لیکن سب سے زیادہ روشن علی کا حجرہ ہے۔ آپ کہیں چلے جائیں اس لیے میں جملہ کر رہا ہوں، سب سے زیادہ علی کا حجرہ روشن ہے۔ رسول نے فرمایا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ یہ اشارہ تھا غدیر کی طرف۔ فرمایا یقیناً وہ علی ہی ہے جو اللہ اور میرا محبوب ہے اور میرے بعد تمہارا امام ہے، اللہ کی طرف سے حجت ہے اور میرا وصی ہے۔ اے میرے اصحاب خبردار، علی سے قدم آگے نہ بڑھانا، علی کی پیروی کرتے رہنا، علی کی اطاعت کرنا۔ میرے بعد نجات چاہتے ہو، وہ علی ہے جو میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے۔ اعلان اللہ نے کیا ہے، اب ہر بات کھول کے کرنے والی نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ کتاب کے یہی جملے ہیں جو منافقین بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھ کے چلنے لگے اور کہنے لگے کہ محمد اپنے چچا کے بیٹے کی محبت میں اپنی نفس کی خواہش سے بول رہے ہیں۔
معاذ اللہ نقل کفر نباشت منافقین. اب چونکہ داماد یہ بھی کہتے تھے نا کہ اکلوتی بیٹی ہے، داماد کون ہوگا، آپ کا جانشین کون ہوگا؟ اللہ نے بتایا یہ ہے داماد محمد کا، یہ ہے خلیفہ محمد کا. اب ہو گیا شہزادی سے، توجہ ہے. لیکن منافقین کی یہ باتیں بڑھتی رہی. یہی سورہ نجم اس کی اگلی آیت میں اللہ نے پہلے کہا ما ضل صاحبکم وما غوا، خبردار ایسی بات نہ کرنا. صاحبکم، صاحب کہتے ہیں مالک کو. اب پتہ نہیں آپ کہاں ہیں. صاحب کسے کہتے ہیں؟ مالک کو کہتے ہیں. کہتے ہیں خبردار تمہارا مالک خواہش نفس سے نہیں بولتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، بلکہ یہ وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. ستارہ اتر گیا اور اللہ نے اسی ستارے کی قسم کھائی. لیکن منافقین شاول عباس باز نہیں آئے. اللہ نے حالانکہ عاشق بھائی شریم بھائی واضح کہہ دیا کہ تمہارا صاحب تمہارا مالک. اب یہ میرا عنوان نہیں ہے کہ خواہش نفس سے نہیں بولتا، وہی سے بولتا ہے غدیری صاحب. لیکن پھر بھی منافقین باز نہیں ہے. کہنے لگے وہ جو اللہ کا پیغام دیتے ہیں، آیتیں آتی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب علی کے بارے میں، لیکن علی کے باب فضائل میں یہ اپنی خواہش سے بولتے ہیں تو نبی کو خود بولنا پڑا. عالم جلال نے رسول نے فرمایا انا نبی المصطفیٰ ما انطق بفضل علی ابن ابی طالب عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. فرمایا تم جانتے نہیں میں اللہ کا برگزیدہ نبی ہوں، اللہ کا چیدہ منتخب کردہ پسندیدہ نبی ہوں، میں اس کا چنا ہوا مصطفیٰ نبی ہوں. اور علی کے باب فضائل میں جو کچھ کہتا ہوں اپنی خواہش سے نہیں، جو وہی کہتی ہے وہی کہتی. رسول فرما رہے ہیں وہی سے، یہ وہی ہے. علی کے باب فضائل میں جو کہہ رہا ہوں یہ وہی ہے. تو ماننا پڑے گا علی کے فضائل وحی الہی ہے. اب جو علی کے فضائل کا انکار کرے وہ علی کے فضائل کا نہیں، اللہ کی وحی کا انکار کر رہا ہے. صاحب یہ چوتھے امام کا بیٹا، پانچواں امام باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام، روز دلوں میں پڑھتے رہیے گا. سائل بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے والنجم اذا ہوا، اللہ نجم کی ستارے کی قسم کھا رہا ہے. اے رسول اللہ کے بیٹے ذرا یہ تو بتائیے وہ ستارہ کون سا ہے، کس قسم کا ستارہ ہے جو اللہ کی نظر میں لائق قسم ہے، جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے. اب جتنے بیٹھے ہو ذکر کی قسم، ذاکر کی قسم، مذکور کی قسم. اس نے سوال پوچھا، پانچویں امام نے فرمایا اقسم بے قبر رسول اللہ. یہاں اس آیت میں اللہ نے رسول اللہ کی میرے جد میرے نانا کے قبر کی قسم کھائی. یہ باطنی تفسیر ہے، 70 ظاہر 70 باطن، جو میں نے آغاز میں آپ کو بتا دی تھی بات. ٹھیک ہے، کس کی قسم کھائی؟ قبر رسول کی. میں نے کہا تھا میرے ساتھ سفر کیجئے گا، یہ باطنی تفسیر ہے، قبر رسول کی قسم. ابھی پہلی تفسیر میں آپ کو بتا کے آیا ہوں کہ نجم ستارہ جو اترا تھا کہاں سے اترا تھا؟ بلندی سے. ایسا ہی ہے، وہ خاکی نہیں تھا، نوری تھا. خاکی نہیں تھا، نوری تھا. ایسا ہی ہے، بلندی پہ رہتا تھا، زمین پہ نہیں رہتا تھا. اور قبر جو ہوتی ہے وہ مٹی کی ہوتی ہے، خاک کی ہوتی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے محمد کی قبر کی قسم، نجم کہہ کر قبر رسول کی قسم کھائی. بات تو میں نے کر دی لیکن آپ پہنچے نہیں پہنچے تو پھر بھی گھبرائیے نہیں، میرے ساتھ جڑ جائیے. میں کہنے لگا ہوں بھائی جن کی قبریں اللہ کی نظر میں نوری ہو وہ خود